بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء مرتن مرتن۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں یہ باب باندھتے ہیں کہ وضو ایک ایک مرتبہ کرنا، اور اس کے بعد وہ باب بھی باندھیں گے جس میں یہ معلوم ہوگا کہ وضو دو دو مرتبہ کرنا، اور اگلے باب وہ بھی باندھیں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ وضو تین تین مرتبہ کرنا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبھی چیزیں ثابت ہیں، یعنی ایک ایک مرتبہ وضو کرنا، ایک ایک بار اعضاء مغسولہ کو دھونا، دو دو بار دھونا، اور تین تین بار دھونا۔ جن روایتوں میں یہ ہے کہ ایک ایک بار دھونا، تو ان روایتوں سے مقصود یہ ہے کہ آدمی نے اعضاء مغسولہ کو ایک ایک بار دھو لیا تو ایسی صورت میں اس کا وضو ہو جائے گا، فرضیت ادا ہو جائے گی، کیونکہ ایک ایک بار دھونا یہ فرض ہے۔ اور تین تین بار دھونا یہ سنت ہے، یعنی اگر تین تین بار اعضاء مغسولہ دھوئے تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ وہ اکثر بیشتر تین تین بار ہی دھوتے تھے، تو یہ سنت ادا ہوگی۔ اور ما قبل میں گزرا ہے کہ دو دو بار دھونا یہ فرضیت پر اضافہ ہے، اور یہ اسباغ ہے۔ تین تین بار دھونا یہ سنت ہے، تو امام بخاری تینوں باب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں جس سے آدمی کو یہ ذہن بھی مل جائے کہ ایک ایک بار دھونا فرض ہے، دو دو بار اسباغ، اور تین تین بار سنت ہے۔ اسی کو امام بخاری یہاں پر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں باب الوضوء مرتن مرتن، یہ باب ہے ایک ایک بار وضو کرنے کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن یوسف نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، عن زید بن اسلم، وہ روایت کرتے ہیں زید بن اسلم سے، عن عطاء بن یسار، وہ روایت کرتے ہیں عطاء ابن یسار سے، عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، قال انہوں نے کہا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو فرمایا، یعنی اعضاء مغسولہ ایک ایک بار دھوئے۔ اگلا باب باندھتے ہیں باب الوضوء مرتین مرتین، وضو دو دو بار کرنا، یعنی دو دو بار اعضاء مغسولہ دھونا وضو میں۔ حدثنا الحسین بن علی عیسیٰ قال حدثنا یونس بن محمد قال اخبرنا فلیح بن سلیمان عن عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، نبی کریم حضرت عبداللہ ابن زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مرتبہ وضو فرمایا، یعنی اعضاء مغسولہ کو دو دو بار دھویا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زید سے امام بخاری کی جو یہ روایت ہے، یہ امام بخاری کے افراد سے ہے،
کیونکہ اس حدیث کو عبداللہ ابن زید سے امام بخاری ہی نے روایت کیا ہے. عبداللہ ابن زید کی اس روایت کو امام بخاری نے ہی ذکر کیا ہے. تو یہ امام بخاری کی افرادات سے حدیث ہے. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، یہ باب ہے 3 بار وضو کرنے کا، یعنی اعضاء مغسولہ کو 3 بار دھونے کا، اور یہ سنت ہے. امام بخاری لگاتار ان بابوں کو ذکر کر دے رہے ہیں پیدر پہ. حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی، ہم سے حدیث بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی نے، قال انہوں نے کہا حدثنی ابراہیم بن سعد، مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے، عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ابن شہاب زہری سے. ابن شہاب زہری کے شیخ ہیں عطا ابن یزید. وہ کہتے ہیں ان عطا ابن یزید اخبرہ، کہ عطا ابن یزید نے انہیں بتایا، یعنی ابن شہاب زہری کو خبر دی. کیا خبر دی؟ ان حمران مولا عثمان اخبرہ، کہ حمران جو کہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ہیں، تو حمران نے انہیں بتایا. کس کو؟ عطا ابن یزید کو خبر دی، ان کو بتایا. کیا؟ انہو رعا عثمان ابن عفان، کہ انہوں نے عثمان ابن عفان کو دیکھا. کس نے؟ حمران نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. دعا بإناء، کہ انہوں نے ایک برتن منگایا. فافرغ علی کفیہ 3 مرار، افرغ یفرغ افراغ اڈیلنا، تو انہوں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈالا. فغسلہما، پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو انہوں نے دھو لیا. ثم ادخل، پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو داخل کیا. کس کو داخل کیا؟ یہ داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ برتن میں اپنے داہنے ہاتھ کو انہوں نے داخل کیا. اب اس کے بعد فرماتے یمینہ فی الاناء ادخلہ، پھر اس کے بعد انہوں نے ثم ادخل یمینہ، پھر اپنے داہنے ہاتھ کو انہوں نے فی الاناء برتن کے اندر داخل فرمایا. یعنی پہلے دونوں ہاتھوں کی صفائی کی، ہتھیلیوں کو دھویا، اور دھونے کے بعد میں پھر داہنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا. یہی طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو پانی میں داخل نہ کرے. سرکار نے فرمایا فإنہ لم یدری این باتت یدو، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہاتھ پر نجاست کا اگر اندیشہ ہے، خوف ہے، تو اس وجہ سے پہلے ہتھیلیوں کو دھو لیا جائے، پھر اس کے بعد پانی میں ہاتھ داخل کیا جائے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے ہاتھ کو، ہتھیلیوں کو 3 بار دھویا، اور 3 بار دھونے کے بعد پھر انہوں نے داہنے ہاتھ کو اپنے پھر اناء برتن میں داخل کیا وضو کرنے کے لیے. فمضمض واستنثر، تو انہوں نے پھر کلی کی مضمضہ یمضمض بعثرا سے، پھر اس کا معنی ہوتا ہے کلی کرنا. فمضمض، تو انہوں نے کلی کی، واستنثر، اور ناک میں پانی ڈالا. ثم غسل وجهه 3، پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا. وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ 3 مرات، اور دونوں ہاتھوں کو بھی 3 مرتبہ
کوہنیوں سمیت دھویا. امام اعظم کے نزدیک کوہنیوں سمیت دھونا ہی فرض ہے. تو 3 مرتبہ دھویا. ثم مسح براسه، پھر سر کا مسح کیا، سر کا مسح کیا. ثم غسل رجليه، پھر دونوں پیروں کو دھویا، دونوں پیروں کو دھویا. اور کتنی بار دھویا؟ 3 مرار، 3 بار دھویا پھر دونوں پیروں کو. کہاں تک؟ الی الکعبین، کعبین تک، یعنی ٹخنوں تک تینوں پیروں کو، وہ دونوں پیروں کو 3 بار دھویا. ثم قال، پھر فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ نحو وضوئی ھذا، کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اس نے، تحیۃ المسجد، 2 رکعت نماز پڑھی یا تحیۃ الوضو، لا یحدث فیہما نفسہ، جن 2 رکعتوں میں خود سے بات نہ کرے. خود سے بات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی کوئی بات نہ کرے. جیسے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر وہ حدیث نقل کی ہے کہ جس میں یہی توضیح ہے، یہی واضح ہے کہ دنیاوی کوئی بات ذکر نہ کرے. لا یحدث فیہما نفسہ، جن دونوں میں اپنے آپ سے بات نہ کرے، یعنی دنیاوی کوئی بات نہ کرے. لہذا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے جو گزشتہ گناہ ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے. اب گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ سب اللہ رب العزت جو گناہوں کو بخش دے گا اس کی مرضی ہے. اس کے رسول نے خبر دیے، حق ثابت ہوگی. لیکن اگر حقوق اللہ اگر انسان پر عائد ہیں تو ایسی صورت میں حقوق اللہ تب تک معاف نہیں ہوتے. وہ حقوق العبد جب تک بندے پر باقی ہے تو حقوق العبد تب تک باقی نہیں رہتے، معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے. ہاں، حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ تعالی چاہے گا تو معاف فرما دے گا. اور اس لیے آدمی کو امید رکھنا چاہیے. اور ہمارے علماء نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر ما تقدم من ذنبہ سے مراد یہ ہے گزشتہ گناہ صغیرہ. تو جو گناہ صغیرہ اس سے پہلے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے. رہے گناہ کبیرہ، تو گناہ کبیرہ ایسے معاف نہیں ہوتے. تو بعض علماء نے گناہ صغیرہ کی قید لگائی ہے. وعن ابراہیم قال صالح بن کیسان، یہاں تک حدیث ہو گئی. امام بخاری ایک دوسری سند ذکر کر رہے ہیں. فرماتے وعن ابراہیم، حضرت ابراہیم سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، صالح بن کیسان، صالح بن کیسان نے کہا، قال ابن شہاب، ابن شہاب زہری نے کہا، ولکن عروہ یحدث عن حمران. ابن شہاب زہری کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے جو حدیث جب ذکر کی تھی تو اس حدیث کے اندر یہاں پر ذکر کیا تھا کہ حضرت عطا ابن یزید سے روایت کی حضرت ابن شہاب زہری نے. تو ابن شہاب زہری کے ایک شیخ ہوئے عطا ابن یزید اور دوسرے شیخ ہیں عروہ. تو پہلے جو ابھی حدیث ذکر کی ہے اس حدیث کی سند یہ تھی کہ حضرت ابن شہاب زہری نے اپنے شیخ عطا ابن یزید سے روایت کی، تو وہ سند، اس سند سے حدیث کو ذکر کر دیا. اب دوسری سند ذکر کرتے ہیں کہ ابن شہاب زہری نے کہا ولکن عروہ یحدث عن حمران. تو عروہ حدیث بیان کرتے ہیں حمران سے روایت کرتے ہوئے. تو یہاں پر یحدث عن حمران ہے، تو حضرت عروہ یہ بھی ابن شہاب زہری کے ایک
شیخ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن شہاب زہری نے اس حدیث سے کو حضرت عروہ سے بھی سنا ہے اور حضرت عطا ابن یزید سے بھی سنا ہے، یہ بتانا مقصد ہے. اور الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں. حضرت عروہ کی روایت سے یہ ہے کہ ولیکن عروہ یحدث عن حمران، کہ لیکن حضرت عروہ وہ حمران سے روایت کر کے بیان کرتے ہیں کیا، فلما توضأ عثمان، جب حضرت عثمان نے وضو کیا، قال تو کہا لأحدثنکم حدیثا، میں تم سے ضرور ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، لولا آیت، اگر آیت کریمہ نہ ہوتی، ما حدثتکموہ، تم آواز نہیں آ رہی ہے حضرت؟